ماڈریٹ اپنے میڈیا کے دوست پریس کلب کوٹلو، تحصیل کلب کوٹلو، تحصیل پریس کلب کوٹلو اور جتنے ہمارے یہاں کے مرکزین اور پریس والے دوست ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ سارے تشریف لائے۔ آج میں سمجھتا ہوں اس طرح پریس کلب کو غیر متنازع مہربانی کی ہے سارے دوستوں نے، ان کا شکر گزار ہوں سب سے پہلے۔ دوسری بات آج سے چند دن پہلے میں ہر بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا۔ میں پی ٹی آئی ورکرز، پی ٹی آئی کی حکومت، عمران خان، عثمان بزدار کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ پی ٹی آئی ورکرز نے اسٹرگل کی، ہم اسمبلی میں پہنچے، ایک نعرہ لگا کے پہنچے۔ 3 سال ہم باتیں بھی سنتے رہے، اب بھی باتیں سننے کو تیار ہیں، لیکن ہم نے اپنی کارکردگی بالکل نہیں بتائی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور میڈیا نے جہاں سوال کیا ہم نے لمسم جواب دے دیا، روٹین میٹر تھا۔ آج میری خواہش تھی کہ میں تفصیلی طور پہ اپنے دوستوں کے سامنے کچھ ایسی چیزیں رکھوں جو میں سمجھتا ہوں کوٹلو کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو۔ اس میں سب سے پہلے دیکھیں میرے دوست نے یہاں کہا تھانہ صدر ہم نے بنایا۔ میں بڑا حیران ہوں اس بات پہ۔ تھانہ صدر، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے پیڈ پہ لکھا ہوا دکھا سکتا ہوں، انہوں نے جا کے لکھ کے کیا ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ میں اس کو روک دیا تھا، ان کے پیڈ پہ سائن ہیں۔ ان کی ریزن کیا تھی وہ آپ خود میڈیا والے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا جو تھانہ کلچر تھا، تھانہ صدر بنانے کا مقصد میرا کوئی ذات کا نہیں، عوام الناس کو صرف سہولت دینا اور جسٹ اتنا کہ 50 سے 60 آدمی اضافی آ جائے، کرائم کنٹرول ہو جائے، ایک مقصد یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا جو لوگ خوف سے ووٹ دیتے ہیں، خوف کا کام کرنا، یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا یہ ایجنڈا تھا، نمبر 1۔ دوسرا انہوں نے کہا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے ہماری حکومت نے کیا کیا۔ خدمت سینٹر کو آپ دیکھ لیں، 17 فیسلٹیز ہیں یہاں پہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی، جب آپ پوچھ لیں یہ شو روم والوں سے، آپ پوچھ لیں 15 والے جتنے بھی دوست ہیں، اپنا لائسنس جو رننگ بندے ہیں ان سے پوچھ لیں۔ تیسرا ہم نے یہاں کیا، شہر میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے عرصے تھے اسٹریٹ لائٹس کتنے عرصے سے بند ہیں۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں پریس والوں کو نوٹ کرنا چاہیے تاکہ مجھ پہ سوال کریں اس چیز کو، کتنے عرصے سے بند سی، 20 سال 25 سال ہو گئے، اسٹریٹ لائٹ نہیں تھی، اس کا بل بھی نہیں ہوتا تھا، لائٹس بھی نہیں تھی، اسٹریٹ لائٹس الحمدللہ بحال ہوئی۔ اسپورٹس اسٹیڈیم، یہی اسٹیڈیم تھا، روزانہ میں اس میں دیکھتا تھا کہ آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیڈیم ہمارا منصوبہ ہے۔ یار خدا کے لیے، سیٹ تو یہ آپ کی تھی، اللہ کی مخلوق نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے تو ہم نے یہ کام کرنے، ہم نے کام کر دکھائے ہیں۔ اس کی لاگت ہے ہماری 7 کروڑ سمجھے۔ اچھا آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے لیڈیز پارک کو جا کے چیک کر لیں، کوٹلو میں لیڈیز پارک کو چیک کر لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا اپگریڈ ہوا ہے۔ آگے آ جائیں آپ کو کوٹلو کی، یعنی ٹوٹل ہمارے ڈویژن میں صحت کارڈ کی سہولت ہے، یہ کوئی چھوٹی سہولت نہیں ہے۔ آپ کے ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کا، آپ نوٹ رکھیں ہماری حکومت کی تنقید تو کرتے ہیں مہنگائی، ایک ڈاکٹر کا، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بل 2 سے 3 کروڑ ماہانہ ہے، ایک ہاسپٹل کا صحت سہولت کارڈ کا، اور وہ کس چیز کا ہے؟ گورنمنٹ پے کر رہی ہے۔ اس میں گورنمنٹ کو کیا ہے؟ غریب کو سہولت دینا چاہتی ہے۔ جب آدمی وہاں ہاسپٹل ہمارے نہیں ڈلیور کر سکتے تو اس لیے ہم نے یہ سہولت صحت کارڈ دیا تاکہ بوجھ ڈیوائڈ ہو جائے۔ یہ ڈی ایس کیو لیول کا ہونا چاہیے تھا جو ٹی ایس کیو لیول پہ، اس لیے یہ سہولت ہر جگہ پہ چاہیے۔ تیسرا میں آپ کو کہوں گا گورنمنٹ کامرس کالج، آپ بلڈنگ دیکھ لیں، 86 میں بنا تھا، 1986 میں کرائے پہ چلتا رہا، یہ بلڈنگ کھڑی رہی۔ اس کے کچھ دوست قبضہ کرنا چاہتے تھے، جو اللہ نے آپ کے وضو سے ہمیں طاقت دی، اسی بلڈنگ کو ہم نے ریماڈل کر کے اس کو کامرس کالج بنا دیا۔ یہ عوام کا کام ہے۔ ہاں ضرور انفرادی کام شاید ہم نہیں کر سکے، ان کو انفرادی فائدہ نہیں دے سکے، یہ عوامی کام بتا رہے ہیں آپ کو۔ سب سے اہم جو خوف کی علامت تھا، نشاری والا جگہ، میڈیا نے اس کو سٹینڈ لیا، میڈیا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا۔ میں نے پہلے دن بول کو میں کہوں گا، بول نے انٹرویو لیا، میں نے میرے الفاظ مجھے یاد ہے، میں نے کہا گورنمنٹ کی ریٹ قائم ہو، آج وہاں گورنمنٹ کی ریٹ قائم، اور میرے مخالفین پہ ایف آئی آر درج ہے، میں نے نہیں کرائی، گورنمنٹ نے مجبوراً کرائی، اور ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ 35 سال سے قابض ہیں، اور وہاں پہ کیا ہوتا تھا ہر کسی کو پتا ہے۔
یہ ضرور ہے کہ میرے دور میں بول رہے ہیں، اس وقت بول بھی نہیں تھا، بول بھی نہیں سکتے. شجرکاری مہم میں ایک چیز بات اہم کہوں گا کہ ٹمبر مافیا آپ کا جتنے بھی لکڑی کے چور ہیں، آپ کے بڑے بڑے معززین کے گھر کے دروازے سرکاری لکڑی سے بنے ہوئے ہیں. معززین، اتنا لفظ کافی، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا. اتنا میں ضرور کہوں گا کہ میں نے اپنے پچھلے 2 سال میں 1 لاکھ درخت لگایا ہے، جو میڈیا کو میں چیک کرا سکتا ہوں، اور کم از کم 7 فٹ 8 فٹ کا تیار ہے. 1 لاکھ درخت ہے، 1 لاکھ. اس پہ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ میرے ورکرز تو ہونی چاہیے یار. میں واٹر مینجمنٹ کے حوالے سے آؤں گا. واٹر مینجمنٹ پہ ہم نے جو کھالا جات ہیں، ہمارے جو کھالا جات پختہ کیے 12 کروڑ روپے کے، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. اس میں ہماری پانی کی سہولت، ذمہ دار کی سہولت، یہ کسی نے آج تک نہیں نوٹ کیا، اور کسی نے یہ فوکس بھی نہیں کیا کہ ذمہ دار کا مسئلہ کیا ہوتا ہے. 12 کروڑ کے واٹر مینجمنٹ نے ہمارے کھال پکے کیے. ایک ایک سکیم آپ کو چیک کرا سکتے ہیں. اس سے آگے آپ آ جائیں. تحصیل کونسل میں ہم نے تقریباً میرے حساب سے 7 کروڑ 22 لاکھ کے کام کیے ہیں ڈیولپمنٹ کے، جو ابھی تک رننگ میں. یہ بھی کلیئر کر دوں کہ ابھی رننگ میں ہیں، ابھی تک وہ فائنلائز نہیں ہوئے. آدھے کام ہو گئے ہیں، آدھے ہوتے ہیں. کبھی کسی کی پیمنٹ رہتی ہے، کسی کے ایشو ہیں، 7,000 کنٹریکٹر کا اپنے ایشو ہوتے ہیں، تو چل رہی ہیں. فنڈز ہمارے پاس موجود ہیں. لوکل گورنمنٹ میں ہم نے کیا کیا ہے جی، 60 کروڑ کے کام ہیں. اس میں تقریباً 50% کام مکمل ہے. نالی، سولنگ، ٹف پیور کے 50% کام مکمل ہے. 50% ہمارے روڈز ہیں جو ابھی ٹینڈر لگ چکے ہیں. انشاءاللہ اسی جون میں اس فل فنڈڈ اسکیمیں کمپلیٹ ہو جائے گی. یہ بنتے ہیں کم از کم میرے حساب سے جو لوکل گورنمنٹ کے 43 کلومیٹر 43 کلومیٹر روڈز بنتے ہیں، اور 7 ٹف پیور ہے. محکمہ انہار میں جس جگہ سے ہم نے سیاست شروع کی تھی، آواز اٹھائی تھی، شیخ صاحب نے، میڈیا نے، کوٹلو کے معززین نے ایک آواز اٹھائی تھی، تو شاید مجھے بھی یاد ہے، پورا وقت مجھے بھی یاد ہے، ان دوستوں کو بھی یاد ہے. یہاں پہ بھی ہم نے کارپیٹ بچھایا تھا، جہاں بیٹھے رہتے تھے. عباس والا بند ہے. عباس والے بند پہ جب بھی پانی اٹھتا تھا، ڈاکٹر صاحب یقین کریں، شیخ صاحب مجھے کال کرتے تھے، میڈیا، ہم سارے اٹھ کے سب وہاں جاتے تھے. لوگ ایسے لائنوں میں لگ جاتے تھے، خوف کا سین ہوتا تھا. ایک دفعہ ہم ڈوبے ہیں، دوبارہ نہ ڈوب جائیں. بنتے ہی الحمدللہ کوشش کی ہے کہ اس اسکیم کو میچور کیا جائے، اور الحمدللہ 1 ارب 42 کروڑ سے شیٹ پائل سے لوہے کی دیوار اسے کہتے ہیں شیٹ، آپ دیکھ لیں مکمل ہو گئی. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب پانی وہاں لگے بھی صحیح نا، تو کوئی میڈیا چلائے تو وہ کہہ سکتا ہے میڈیا والے کہ ہم پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی، اس نے کام کر کے دکھایا. اب کوٹلو والے، ضلع مظفر گڑھ والے سیف ہیں. آگے میں آؤں گا میرے بھائی محکمہ تعلیم پہ مختصر سی یہ بات یہ ہے کہ 1 ڈگری کالج کیا ہے ہم نے. اس میں ہم نے تقریباً 4 دیواری اور مفت تقریباً سکول ہیں ہمارے. تعداد مجھے یاد نہیں ہے، تعداد آپ کو معلوم ہو سکتی ہے. تقریباً 30 کروڑ کی لاگت سے کالج اور ہمارے سکول جو ہیں اس کی 4 دیواری رینوویشن. آپ جا کے ہمارے کسی سکول کو چیک کر لیں، میڈیا میرے ساتھ چلے، کسی سکول کو چیک کریں، اس کا فرنیچر، اس کا سسٹم، اس کے بلیک بورڈ، اس کی چیزیں آپ کو فرنش لگیں گی. اس کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ اب بچے آتے ہیں ٹاٹ بھی ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، وہ پرانا سسٹم نہیں ہے. محکمہ پبلک ہیلتھ میں لینڈ پار ایک بہت پرانا ایشو چل رہا تھا. اس میں میں نے 2 اسکیمیں لگوائی تھی 5 کروڑ کی. پہلے اس میں 2.5 کروڑ کی پیمنٹ ہو چکی ہے. آلموسٹ میرے حساب سے 1100 فٹ پائپ لائن بک چکی ہے اس میں. باقی اس کی تقریباً میرے حساب سے 1200 فٹ رہتی ہے یا 1300 فٹ. اس کے ویل بھی بن چکے ہیں، اور انشاءاللہ دوسری اسکیم 5 کروڑ کی اور ہم نے لگوائی ہے. وہ بھی میرے حساب سے گامن شاہ والا ایریا پورا اگلے اس 2 سال میں کوشش کریں گے واٹر یعنی اس کا جو ڈسپوزل کا سسٹم ہے کمپلیٹ ہو جائے، اور ساتھ میں ٹف پیور بھی ہو جائے. اس کے لیے میں 5 کروڑ اور چاہیے، وہ انشاءاللہ ہم لیں گے. اس کے علاوہ ہم نے ٹورزم کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ تونسا بیراج پہ ٹورزم پارک اپروو ہو گیا ہے، جو ADP میں بھی اپروو ہے
प्लस अब इसमें PMD भी अप्रूव हो गया, इंशाल्लाह अगले हफ्ते उसके टेंडर भी लग जाएंगे। 3.5 करोड़ उसके रिलीज हो गए हैं, 10 करोड़ की वो स्कीम इंशाल्लाह अगले साल में, इसी साल से काम शुरू होगा तो अगले साल मुकम्मल होगा। दूसरे नंबर पे हमने फ्लाई ओवर, इसमें आपको बड़ा क्लियर कर दूँ, फ्लाई ओवर एस्टिमेट शुरू में बना था इसका 23 करोड़ का, ADP में आ गया है, उसमें फिजिबिलिटी बन गई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह फिजिबिलिटी के बाद अब इंजीनियरिंग का मामला है तो वो चला गया है 81 करोड़, उसकी समरी मूव है, CM साहब को रिक्वेस्ट करेंगे, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। फ्लाई ओवर हमारा कोटदू में इंशाल्लाह ज़रूर अप्रूव होगा। हमारा अहम इशू है, लोगों ने तो कहा है कि ये छोटा, मैं कह रहा हूँ कि कोटदू में नहीं, आपके डिवीजन में पहला फ्लाई ओवर है, डिवीजन। आगे आप आ जाएं कि आप तो उस वक्त ये रोड चौंक वाला नहीं बना था, आप तौसा रोड से जाते थे, आपको याद है कि आपने वो रास्ता छोड़ दिया था 60 करोड़ की लागत से, वहाँ से डुअल कैरेज वे, उसके टेंडर इसी हफ्ते हो जाएंगे, PND से अप्रूव हो गया, उसके फंड्स भी तकरीबन 30% रिलीज। ये भी शहर का अहम मामला है, वहाँ से डुअल कैरेज वे यहाँ तक फाटक इंशाल्लाह पहुँचेगा, फाटक रेलवे फाटक तक, ये शहर का मामला है। इसमें बड़ा क्लियर सी बात है कि पुराने सियासत और इस सियासत में ज़रा फ़र्क है, पुरानी सियासत और इस सियासत में फ़र्क है। इसमें कोई प्रोजेक्ट इसमें मेरा ज़ाती इंटरेस्ट को मुझे कहा जा सकता है, कम्युनिकेट की जा सकती है। आगे मैं आ जाता हूँ म्यूनसिपल कमेटी में मेरे दोस्त ने सवाल करके यहाँ का, मैं अपोजिशन को अपोजिशन समझता हूँ और होनी चाहिए, अपोजिशन इसलाह करती है, आदमी मीडिया इसलाह करती है, तनकीद बराए तनकीद नहीं चलनी चाहिए, इसलाह होनी चाहिए। 1 अरब 21 करोड़ रुपए हमारे पास आए, कितना? 1 अरब 21 करोड़ MC में, 37 करोड़ का हमारे पास बैलेंस है। तारीख में मैं कह सकता हूं कि जब से हमने 2019 में संभाला था, 19 के बाद मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो जितने पुराने हुक्मरान थे, चेक लाहौर से रवाना होता था तो यहाँ पहले एडवांस चेक होते थे, जो अक्सर वो कहता था मैं ज़्यादा देता हूँ, मैं देता हूँ, ये पोजीशन होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाउंट में, MC के अकाउंट में 37 करोड़ बैलेंस है, जिसकी डेवलपमेंट कोटदू की होनी है, मेरे घर की नहीं होनी। इसमें मैं समझता हूँ हमारे वर्कर्स उसकी तफसील में मैं आपको बता दूं। जब हमने 19 में चेयरमैन गए तो उसमें क्या हुआ, उस वक्त हमारे पास लिबेलिटीज जो थी 35 करोड़ हमने तनख्वाहें देनी थी, 5 करोड़ हमने कंट्रैक्टर्स का देना था, 40 करोड़ के हम कर्जे के तले दबे हुए थे। अब मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट हमारी जो ग्रांट आई है, मैं आपको टोटल बता दूं, हमारी डेवलपमेंट ग्रांट जो कहते हैं ना, करप्शन हुई है माशाल्लाह, बड़े खुशी से कहते हैं। हमारे पास डेवलपमेंट की ग्रांट आई है 44 करोड़, कितना? 44 करोड़, 7 करोड़ खर्च हुए हैं, 37 करोड़ मौजूद हैं डेवलपमेंट में। बाकी तनख्वाहें, पेंशन, ग्रेजुएटी की बात में आए हैं और लोगों को दे दिए गए, लोगों को पे कर दिए गए, लोगों को बुला के दिए गए, और 4 करोड़ है या 5 करोड़ बकाया रहता है। ये हमारा डेवलपमेंट का फंड है, बाकी जो फंड हम स्पेशल लेके आएंगे। और हमारी रिकवरी, ये देखें, MC कोटदू को बदनाम किया जाता था कि भूख है, हमें 1 करोड़ 3 लाख मिलता था वहाँ से। जब हमने संभाला तो हमारी आमदनी साल की थी 2 करोड़, कितनी? 2 करोड़। अब हमारी MC की आमदनी है 9 करोड़। जब MC को संभाला, चेयरमैन हटे, तो सारी मशीनरी ब्रेक डाउन थी, अब आपकी सारी मशीनरी चल रही है। जब MC को संभाला तो लोग लाशें रख के एहतजाज करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हर यकूम को 5 तारीख तक ऑनलाइन पैसे पहुंच जाते हैं। मेरे भाई, हम तो शहर के लिए ये कुछ कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि मुकम्मल तो मेरे अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हमने जो कोशिश की है, जो PTI की हुकूमत ने कोशिश की है, जो इमरान खान का विजन है, जो उस्मान बुज़दार का विजन है, वो हम लेके आए हैं। हम न चोरों का विजन लेके आए हैं, ना चोरी करेंगे, ना करने देंगे। हमारे साथ सिर्फ एक चीज़ का झगड़ा है, जो फ्रेंचाइज वहां से चलती थी हमने बंद कर दिया। उन्होंने
نے موبائل لے کے دیا ہے کہ شام کو فیس بک پہ اس کو گالیاں دو, بدنام کرو اور اپنا جگہ بناؤ. بالکل ہم کلیئر ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہر جگہ پہ احتساب کے لیے بھی تیار ہیں, اپنے آپ کو میڈیا کے سامنے بھی ہر ادارے میں تیار ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہم نے عوام کی جنگ لڑی ہے, ان فرنچائز کو بند کیا ہے. اگر عوام ہمیں ریجیکٹ کر دے گی ہم قبول کر دیں گے. عوام نے بڑے نہیں بولے اور عوام نے ریجیکٹ بھی انہیں فرنچائز کی وجہ سے کیا ہے. میں یہ حساب اگر میری میڈیا کی ٹیم, میرے پی ٹی آئی کے ورکر جب چاہیں گے, یہ حساب ڈپارٹمنٹ وائز ہر ڈپارٹمنٹ کو پابند کروں گا. ادھر ہی آتے بریفنگ دے گا ہم نے کیا کیا کام کیا ہے, کیونکہ بڑی تفصیل ہے. یہ کم از کم میرے حساب سے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں 5 ارب کے منصوبے بنتے ہیں. 5 ارب کے 5-5.5 ارب کی تفصیل میں ڈیٹیل میں نہیں دے سکتا, اس کی وجہ کہ یہ انجینئرنگ کا کام ہے. 18 یعنی محکمے بنتے ہیں, اس حساب سے میں نہیں دے سکتا. ہر محکمے کو ہم نے فوکس کیا ہے, لا اینڈ آرڈر کا امپلیمنٹ کیا ہے. قانون کے سامنے سب برابر ہے, قانون سب کے لیے برابر ہے. یہ چیز چبھتی ہے کچھ دوستوں کو, یار یہ کیا ہو رہا ہے, میں بڑا آدمی ہوں میرے لیے قانون نہیں ہونا چاہیے, میں فلاں جگہ کو میرے لیے قانون نہیں ہونا چاہیے. قانون سب کے لیے ہے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں, میرے میڈیا کا, میرے نوجوانوں کا, پورٹل کا بہت شکریہ. میں جو کر سکتا تھا میرے اللہ نے مجھے توفیق دی, خلوص نیت سے اپنی نیت صاف کر کے پورٹل کے لیے کر رہا ہوں. اس کا صلہ میں اللہ سے مانگتا ہوں. اب 2 چیزیں ہیں, میرے اور ایک اسٹیٹس کو کے درمیان ایک فرق ہے. وہ فرق اس لیے ہے کہ اسٹیٹس کو تو میں پسند نہیں ہوں اور عوام ان کو پسند نہیں کرتی. اگر میں اسٹیٹس کو میں چلا گیا ایم پی اے کے بعد تو میں سمجھتا ہوں شاید پرانا حال ہوگا. میری پالیسی اپنی ہے, اس میں تنقید اور تعریف میں دونوں چیزیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. جب اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو تنقید بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. تھینک یو ویری مچ. کسی دوست کا سوال ہو تو بالکل. گرلز کالج روڈ پہ جو مین تمام سٹی کا مین جو ہے وہ ڈرین نالا تھا, اس کو سٹارٹ کیا گیا. اس کا ٹھیکیدار جو ہے وہ آج کام شروع کرنے کے کچھ دنوں بعد ہی بھاگ گیا. آج تک وہ کام بھی ویسے کے ویسے پینڈنگ ہے. آپ نے رائل اسماعیل پارک کا افتتاح کیا, وہ کام بھی آج تک آپ کا پینڈنگ ہے. آپ نے گامن شاہ کا افتتاح کیا, وہ کام بھی آپ کا پینڈنگ ہے. میرا آپ سے گزارش, آپ اس کا جواب لیں. گزارش جی پہلے جواب لیں. آپ نے اسپورٹس اسٹیڈیم سے شروع کیا. آپ کے گھر کے سامنے ماشاءاللہ صبح واک کرتے تھے. اسٹیڈیم پہ منی ڈپو کی ہمیں ضرورت ہے, شاید کہ ہم اس کے لیے 20 طرف کا دے دیں. سنیں میری بات, تو منی ڈپو ہے وہ روزانہ اٹھا کے وہاں سے لے جاتے ہیں. سائٹ پہ انشاءاللہ وہ کلوز ہو جائے گا. اسٹیڈیم کے اندر کلیئرنس ہے, جہاں آپ صبح ناشتے کے بعد آتے تھے آپ کو وہاں میں صاف رکھنے کے بعد کتے اور گدھے مرے ہوئے پڑے ہوتے تھے. وہ دن بھی یاد کرنا چاہیے. آپ اسٹیڈیم کے اندر آپ واک بھی کر سکتے ہیں, کھیل بھی سکتے ہیں. اس کی خوبصورتی نہیں, وہ 110% کمپلیٹ ہے. اس کے باہر کا جو ایریا ہے وہ انشاءاللہ ہم اسٹیڈیم کے باہر بھی صفائی, اس کی مجبوری یہ ہے کہ ہم لیز پہ رقبہ لے رہے ہیں, وہ قانون اجازت دے گا. سپریم کورٹ میں ایک اسٹے ہے, اس وجہ سے ہوتا ہوا ہے کہ ہم لوکل گورنمنٹ کی کوئی پیمنٹ نہیں کر سکتے. ایک دوسرا آپ نے سوال کیا روشمائی پارک کا. روشمائی پارک کے فل فنڈڈ اسکیم پڑی ہوئی ہے. 2 کروڑ کی اسکیم ہے, 7 میں عیدگاہ بھی ہے, فنڈز بھی ہیں, ٹینڈر بھی ہیں, کنٹریکٹر بھی ہیں. 2 وجہ یہی ہے کہ 20 تاریخ کو سپریم کورٹ میں پیشی ہے. اگر فنڈ ریلیز ہو گئے تو کنٹریکٹر کام شروع کر دے گا, اس کے ٹینڈر ہو گئے. 2 تیسرا آپ نے کیا کہ وہ ٹرین مجھے خوشی ہوتی ہے, آپ جیسے دوست بات کرتے ہیں. آپ کی عمر ہوگی میرے حساب سے 30 سال, بڑے ہوں گے 10 سال کے بعد انگلی پکڑی ہوگی تو اس علاقے میں پیدل چہل قدمی کرتے ہوں گے. تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کے 4 وارڈوں کی سیوریج کا سسٹم بھی نہیں تھا, ڈسپوزل بھی نہیں تھی. آپ برمانیوں کے رقبے میں پانی کھولا کرتے تھے. اشرف رند نے آ کے وہ ڈرین شروع کی اور منصوبہ شروع کیا ہے. انشاءاللہ آپ کو 6 مہینے پایا تقریب میں پہنچا دیں. کون فیکون نہیں ہوتا نا, کون فیکون تو میرے اللہ کی ذات ہے. ایٹو کا کام ہے. آپ نے تو پلاننگ بھی نہیں کی تھی نا. 30 سال کی آپ کی عمر ہے, آپ نے 15 سال میں کہنا شروع کر دیا ہوتا کہ اس کا پانی کا سیوریج کا سسٹم بھی نہیں ہے. آپ نے گامن شاہ کی بات کی ہے, سیوریج کا کام ہے, 10 کروڑ کے فنڈ ہیں, ٹینڈر ہو چکے ہیں. آج ہماری حکومت رہ نہ رہے, اے ڈی پی کی اسکیم ہے, وہ کام ہونا ہے. میرے نوجوان, میں نے وہ پوائنٹ اٹھائے ہیں جس کے میں بالکل ہوا میں بات نہیں کر رہا, اے ڈی پی کی اسکیمیں بتا رہا ہوں. ایک بات سن لیں, آپ نے 30 سال میں میرے جو پروجیکٹ ہیں پائپ لائن میں ہیں, میں نے یہ نہیں کیا. سب سے آسان کام ہے روڈ بنانا. میں آپ کو اندر کی بات بتا دوں, سب سے آسان کام ہے 6 مہینے میں جتنا بڑا روڈ چاہے بنا دیں.
باقی سیوریج کا کام، ڈرین کا کام، نالی کا کام، جتنے آپ دیکھ لیں انجینئر سے پوچھیں بہت مشکل کام ہوتے ہیں. بلڈنگ کا کام یہ مشکل ہوتے ہیں اور سارے ہمارے فنڈڈ اسکیمیں ہیں. اس میں کوئی نیگلیجنسی نہیں ہے، ان کا چیک اینڈ بیلنس ہے. جو ہی یہ جو اسکیمیں ہیں ڈرین والی، اپنی جو ڈرین والی ہے یا پارک والی، یہ تو سپریم کورٹ کی اسٹے کے انشاءاللہ ود ان 2-3 منتھ آپ کو کمپلیٹ ملے گی. جو دامن صاحب والی ہے 5 کروڑ کی اسکیم کا میں نے افتتاح ابھی تک نہیں کیا. سن لیں میری بات. اگلے 5 کروڑ والی اسکیم انشاءاللہ اس کے فنڈ ٹینڈر ہو گئے، اوارڈ ہو گئے. اب فنڈ میرے حساب سے میں جو سمجھتا ہوں انشاءاللہ اگلے ہفتے آ جائیں گے تو اس کا افتتاح بھی کروں گا، پچھلا بھی کروں گا، اگلا بھی کروں گا. اور انشاءاللہ وہ بھی اپنے ٹائم کو، اس کا سال تو ٹائم ہے، سال میں مکمل ہو جائے گی. سیوریج کا کام آسان نہیں ہوتا. 86 میں آپ کا سیوریج ڈلا تھا، 85 میں. اس کے بعد کوٹ میں سیوریج کے لیے سوچا بھی نہیں ہے کسی نے. اور انشاءاللہ اگلے 2 سال میں سیوریج کا سسٹم کوشش کروں گا کہ اس کی یعنی ریماڈلنگ کر کے نا پانی کی نکاسی مکمل کر دیں. جی جی سوائیں تو سپشٹ ہی بولو. بالکل بالکل سرکار کا میرا مطلب منصوبے نہیں چل سڑک نہیں چلو اس کے بعد وہ یا بارش نہ رہ گئے یا اتھا غائب یا آئی ٹی کرپشن تحقیقات شروع کر دی. حاضر حاضر پوائنٹ کرو پین ای میں پتہ روڈ دا حال ہے پیا ای میں بستی برادری بھیٹو روڈ کا ان کا یہ حال ہے پیا. سر وہ پن پوائنٹ کر چھوڑا مجھے جواب دے دینا. پوائنٹ کرو جیرا پروجیکٹ آپ کو جواب ایگزیکٹ دے سا اور انہی بھی نہ دے سا جو اکثر کولو فیل انتظار نہ ہو سے. پتہ روڈ تے آویں، پتہ روڈ دا جڑا نال پتہ روڈ تے آویں کمپلیٹ ہے پیا. وہ پورا سونا ایک سوال کرو ایگزیکٹ پورا کرو پورا پوری پوائنٹ کرو تاکہ ان کا جواب ملے. پتل روڈ اور بہار کا پورا پتل روڈ اور بہار ڈی آئی تو لاؤ یہ سوال فلا دے دو سامنے ہم نے یہ شروع اور ان ترائے سوال پوائنٹ نوٹ کر دیا. کرپشن میں سمجھتا ہوں پہلے کرپشن کا نام کہنا ہوتا کیونکہ کروڑیں لکھی ہے. کیونکہ پٹواری 5000 گنن جڑا ہے نا وہ توہین سمجھتا. وہ گیم کرنے دا پٹواری یا تھانے دار یا کوئی محکمہ کروڑیں نوٹ رکھا ہے. وہ 5000 ہی گھنٹے تو میڈیا والا سویرے چاہیے کھڑا ہوتے ضروری ہے چاہنا چاہیے صاحب نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ 5000 وہ زیادہ جمع کرنا پایا میں نے نوٹ رکھا ہے. کرپشن دی ریشو کوٹل دے حوالے نہ اتنا میگا کرپشن ہے. سب تو بڑا قبضہ مافیا ایک ایک پلاٹ محکمہ ریونیو پولیس اور سیاستدان مل کے ایک ایک پلاٹ دے اوپر قبضہ کروڑے دے حساب نہ لے. کتنا کروڑے دے حساب نہ. الحمدللہ میں سمجھتا کہ کرپشن دی جڑی چارجز ہیں جڑے پروف دے سو میں بالکل اپنے آپ کو ہی اور اس بندے کو پیش کر دے سا. اگلی کا اپنا سوال پوچھا میرے مکمل پتہ روڈ کی سوال کی 2.5 کروڑ دی اسکیم ہے. اتنے نہیں 2.5 کروڑ 2 کروڑ انہیں جو پیمنٹ سے سنو تو سوال سنو. اوپر سارے چاہا اسفالٹ واسطے اسفالٹ یا ٹی ایس ٹی وہاں میں چاہنا اسفالٹ تھا تارے کی وجہ تو تھی نہ سکے. وہ نمی ڈرین اساں بنا نہ سے سکتے ہیں. اساں میں غلطی ہے ٹیکنیکل انجینئر کی غلطی ہے کہ اتھا ٹف پیور لاؤں چاہیے. ٹف پیور ساری لا دے وہ بھی 1 کروڑ 1.5 کروڑ فنڈ ہے. لیکن 1 کروڑ ان ایکسپینسز ہے یا 1.25 کروڑ ہے. ان ٹائم بھی کروڑ یا 1.5 کروڑ روپیہ ان اکاؤنٹ وچ موجود ہے. رننگ سکیم ہے کلوز کر کے اساں ان ٹف پیور نہیں کرے سو. انہیں جگہ 1.25 کروڑ کی کرپشن تھی گئی ہے. میری سمجھنا دی اکاؤنٹنگ موجود ہے، ٹھیکیدار بھی موجود ہے، بینک بھی موجود ہے، محکمہ بھی موجود ہے. ٹرائی بستی پہاڑ ایمنڈار دا کام ہے ریپیئر دا نوٹ ریٹائرمنٹ دا. بستی پہاڑ ریپیئر دا کام ہے. میاں صاحب نے یہ لکھا انہیں اکثر یہ چیزیں پہ کہ سارے پنجاب وچ ہائی وے دا ایمنڈار دا محکمہ ہے. جتنا روڈ بنیا پہ انہیں سب مرمت لے گئے. میں ایمنڈار بستی پہاڑ ہی دیتا ہاں، گامر موڑ بھی دیتا ہاں. گامر موڑ والے پیسے آ گئے ہیں وہ مکمل تھی گیا. بستی پہاڑ کا 3 لاکھ آیا وہ لایا بقایا فنڈ ختم کر کے دوبارہ وہ شیخ عمر تک ایکسٹینڈ کی دیں. تارے چوک تو اسلم چوک تک ایکسٹینڈ کی دیں. ان کی صرف 3 لاکھ کی پیمنٹ دیں گے. باقی نواں 6 کروڑ کا ٹینڈر ہوتا ہے. جی اگر مقصد سرکار کا ہے کہ جن فورم کو مکمل دے نا کچھ کوئی لوگ کرپشن نہ کوئی لوگ میرے دوست زیادہ ہیں. حالانکہ میری یار سو میرے دوست زیادہ ہیں کیونکہ میں ہی چپتا ہوں نا. یہ تو ستا بھی اگیاں چپ رہے
جائیں کام کرنے جائیں تھا دیکھو نا کہیں دی گردن تے جڑے لت دے سو کام کرے سو پبلک کے سو یا کہیں نام کیوں نہیں آتا میں 24 گھنٹے میں 36 مہینے جو 6 مہینے اتھاں آن ونجن تے سفر کریں میں 3 مہینے پبلک کے جائیں سب تو بڑا نقصان ہے سب سے بڑا یہ بات بڑی نہیں ہے کہ میں چوکیدار کی تھے بن کے پولیس کی نے پوچھ کہیں کی نے پوچھ اگر میں کہیں غلط کام آ جاؤ میں گارنٹی دے سکتا غلط کام نہیں اگر ایک طرح مجھے واسطے کہ پورا شہر گندگی نہ رکھتا ہے شہر میں تک سننا شہری آدر اسی صاحب جتارا صاحب جو رہنا انہوں نے نظام رکھا ہے سردار صاحب نے اپنا جتارا صاحب نے اپنا رام میں جو رہنا کمیٹو کو لٹ کی آج صفایا نہیں تھی اور میں کیا سنوں میں کیا سنوں پر چار اطراف سے شہری جگہ عملہ ہے کہ ابو جبار نے وہ تو آئے یہ فائٹ کر دہلی بھی چیزا جی ناراض نہ تھی بھائی سارے وائٹ کالر ہیں ڈرائیور ہیں فارٹی بابو نے دہلی بھی چیزا یہ یاد تو سنو فارٹی اباؤٹ ڈیلی ویجز دے کام کریں دے پین وہ سامان کریں ہیں کیونکہ وائٹ کالر کو نہ کٹ سکتے ہیں اسٹیٹ کے ذریعے وہ ساری کی چیز ہٹی ہے نہ نکل سکتے ہیں نہ کٹ سکتے ہیں وہ سا تہاڈی ویلے بھکتائی پین ہم لکھا لیں وہ بھکتائی پین مجبوراً اساد ہیں لوگ ہیں آپ تو شیئر بندے بھکی دے کریں لیکن اگلی گال سنو اگلی گال میری گال تو سنو اچھا سنو اگلی گال مکمل تھی بڑا صفائی والے معاملے جس ویلے اساں آئے ہیں صفائی دے واسطے تساں روڈ تے مارے اج کل دی صفائی تے پچھلی صفائی وچ فرق مہربانی پر ٹوٹل مشینری چلتی ہے ٹوٹل ایکٹیویٹیز ہیں لیکن سب تو بڑا مسئلہ ہے سینیٹیشن تو آ رہی ہے پرانی وہ واسطے سب کو کام کرنا پڑتا پہ کام کرنے دے صفائی کی سب پوری کوشش کرنی پہ کہ مزید تیز بن کیونکہ اساں یہ واسطے ہوں سنا ہے صفائی واسطے 12 کروڑ کی مشینری دیا کوٹیشن دے چکے ہیں چیک دے چکے ہیں گال سن کمیٹی کی میں گال کی تھی مجھے ٹو دی پوائنٹ گال کر دیا ڈیولپمنٹ فنڈ ٹوٹل 7 کروڑ دے 37 کروڑ موجود ہے اگر تنخواہ تے پینشن نیٹ مل رہی ہے تو چیک کر دینا یہ اسی کو مل رہی ہے انہیں نے اکاؤنٹ میں مل رہی ہے اگر این جو تے کوئی شک ہوئے تو تک پہ کہ تھائیں سب کے کمیٹی کو چیک کرا دے صحیح کریں جی ہیلتھ ہے جواب بول گیا مقصد ایمرجنسی بہت زیادہ شارٹیج ہے دوائی اگر ان پچھلے دور میں آخری دیکھو کہ سی ایم شہباز شریف کافی کام کیتا یہ چیزاں بہت زیادہ مل جائیں اور اسپیشلی ایمرجنسی شارٹیج ہے بڑھولا انجیکشن چیزیں تو یہ ہیلتھ کے حوالے نال بھی میں تھوڑا جب بریف کر رہا ہوں ہیلتھ سارا جس کے لیے پہلا ہاسپٹل کھڑا ہے وہ 60 بیڈ میں پران پی ایچ 60 بیڈ میں سی ایم صاحب آئے انہیں مہربانی کی تھی کتاب میں لگے پہ سے پی ایچ کیو کیا کرو یا ادھر مدر اینڈ چائلڈ کالنجن مسائل میں ڈاکٹرز نال میٹنگ کر کے انہیں دی مہربانی انہیں اچھی گائیڈ لائن دی انہیں کہ 134 بیڈ دے ہوتے ڈی ایچ کی لیول کرا دیا یہ ہوتے ڈی ایچ کی لیول میں سی ایم صاحب کو ریکویسٹ کی تھی انہیں مہربانی کی تھی وہ 134 اپروو ہو گیا اس کے بعد ساری ڈائلسس چل گئے کارڈیالوجی چل گئی پلس ایک چیز چل گئی کہ سارا ایکس رے جڑا ہے نا موبائل ایکس رے آ گیا بیڈن کا اضافہ کی گیا ان کی ایس این ای کا جب کچھ رہ گئی ہے یہ ٹیکنیکل گال ہے ایس این ای بڑی اہم ہوتی ہے ہر ڈپارٹمنٹ ایس این ای کچھ رہ گئی ہے جو ہی ہوتی ہے سی یہ 134 بیڈ جلے کمپلیٹ ہو گئی دوائی کا جڑا معاملہ ہے دوائی کا انہیں کہ ہاں 2.5 کروڑ روپیہ جڑا انہیں کھینی ہے پرچیز کرنی ہے بلک پرچیز کرنی ہے بلک پرچیز جو انہیں پچھلے سال جڑا یوز کیتے 1 کروڑ 15 لاکھ روپیہ ورنہ پچھلے دور ہے پیسہ تو بچتا ہی کوئی نہ پیچھے نہیں چل گیا ٹھیک ہے 1 کروڑ 15 لاکھ کیتے بیلنس کیتے 18 ایٹم ایسے ہیں جڑے کمپنی پرووائڈ نہیں کیتے ٹینڈر کیتے نے کمپنی پرووائڈ نہیں کیتے باقی کمپنیاں کر دیں سارے کے اس ٹائم بھی اس بلاک کے 1.5 کروڑ روپیہ موجود ہے کتنا 1.5 کروڑ موجود ہے وہ کمپنیاں آنے لگی ہیں لیکن سٹاک دے وچ سارے کے سال دا سٹاک ہے او پی ڈی دا خدا نو پتہ ہے او پی ڈی دا سال دا سٹاک ہے کچھ ایسے ایٹم کوئی نہیں جڑے ساکو اتھاں ایمرجنسی چاہیے وہ جڑے کمپنی ہن او بھاج گئے دوبارہ ان دے اوتے ٹینڈر دی جاوے اور انہیں کوئی اپلائی گندے پے او آسن ٹھیک ہے ورنہ پیسے دی سارے کی کمی کوئی نہیں مینجمنٹ دی ضرور کمی ہے گل بڑی کلیئر کیونکہ رش زیادہ ہے مینجمنٹ دی کمی ہے مینجمنٹ اس طرح ڈی پی ایم ایس بھی چاہیے ہے جڑے ڈی ایس کو لیول ہوے نا ڈی پی ایم ایس چاہیے ہوں تے ای ٹائم جن کھڑی ہے 60 دے اوتے پریشر دے اوتے 134 دا 140 دا لیکن کچھ بیڈ ایڈ ہو گئے کچھ ایس این یو سی ہو گئے 40 تو 40 ڈاکٹرز عملہ سٹاف بھی آ گئے انشاءاللہ مزید پے ایڈ تھی ویسے جلدی یہ سائٹ پہ ہوتے کنٹرول کر سر جناب نے اپنے 3 سالہ کارکردگی کی بات میڈیا کے علاوہ تمام دوست سیٹوں پہ تشریف رکھیں میڈیا کے علاوہ تمام دوست اپنی سیٹوں پہ دور شکریہ
3 साल के सर आज 3 साल का अर्सा गुजर गया। 3 साल में आज आपने पहली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जो प्रोजेक्ट्स थे उनके बारे में गिनवाया, जो मामला थे उनके बारे में बताया, लेकिन इन 3 सालों में आपको भी कभी ख्याल नहीं आया, ना तो आपके पास सामने कोई ऐसी अपोजिशन थी जो आपको काउंटर कर दी। 3 साल जो हमारी इतलात हैं, जो हम शहर में यहाँ पर देख रहे हैं, इदारों को आपने इस हद तक जो है अपने अंडर किया, उनको मफलूज किया। मेरी इंफॉर्मेशन के इतलात के मुताबिक जो है जो पटवारी हैं, पटवार का निज़ाम, पटवारी आपके हुक्म के बगैर तैनात किसी मौजे में नहीं किया जाता। जो पटवारी फर्द हैं, इवन के लोगों को फर्द तक भी नहीं मिलती, इस लेवल की करप्शन हो रही है। आपका वज़ीर आज़म का विजन था, वज़ीर आला का विजन था, उसके मुताबिक जनाब 2 नहीं 1 पाकिस्तान। लेकिन इस वक्त जो आपके सिटी कोटलदू में आपके PP 279 में जो करप्शन का लेवल है, आपने कहा कि मेरे होते हुए कभी जो है वो कब्जा नहीं हुआ, आपने कहा कि मैंने कभी पुलिस में मुदाखलत नहीं की, आपने थाना सदर की बात की। मैं आपको थाना सदर के बारे में 2-4 मतलब बताना चाहूँगा कि थाना सदर अगर आपकी ज़ाती काविश थी बनवाने की, तो आपने थाना सदर को इस तरीके से डिज़ाइन किया कि उससे शहर की आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ पुल मुगस्सन को, हेड तौसा ब्राज को, लेचारी वाले जंगल को तो फ़ायदा हुआ, शहर को कुछ नहीं हुआ। थाना सिटी का क्राइम इस वक्त जो है, आज इस वक्त 8-9 महीने के अंदर जो पहले थाने का क्राइम होता था वो 800-900 होता था, इस वक्त सिटी का क्राइम जो है वो 900 से प्लस हो चुका है, और जबकि थाना सदर का क्राइम है वो अभी 400 से भी नीचे है। यानी कि उस थाना सदर को बनने से कोटलदू की आवाम के ऊपर कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी थाना सिटी का पैटर्न वैसे है, और जो क्राइम है उसकी रेशो भी वैसे है। सिर्फ जो थाना सदर है वो जनाब की इजारादारी तक तो महदूद है, इसके अलावा पब्लिकली उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस बारे में भी आप जरा बताएं कि आपने ये कहा था कि वो मेरी काविश थी, पिछली हुकूमत की काविश नहीं थी। मैं आपकी बात को सेकंड करते हुए जरूर कहूँगा कि आपने कहा मैंने जो बनवाया, ये इदारों का काम है, इदारे करते हैं, मैंने उसकी लकीरें नहीं खींची। इदारों को जहाँ क्राइम लगा, जहाँ उनकी स्ट्रेटेजी थी, जो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, इदारों की स्ट्रेटेजी ये नहीं है। जो इदारों ने किया बना के, मेरी ये थी कि थाना सदर बनना चाहिए। पहली बात ये थाना सदर बना, मेरी स्ट्रेटेजी पे नहीं बना, स्ट्रेटेजी इदारों की थी। पहली बात ये। दूसरी बात ये हो गई कि आपने कहा शहर को फायदा नहीं हुआ। आप सुन रहे हैं, शहर की आबादी बढ़ रही है, देहात के लोग शहर में आ रहे, आपको अभी फायदा नजर नहीं आ रहा। वो दौर भी मुझे याद है, मैंने आंखों से देखा है कि पत्तल रोड पे बंदे की नाक में नकेल डाल के भी चलाया गया था। आप सुन ले मेरी बात, वो दौर भी मुझे याद है। सरेआम चौक पे क्लाशन कोर्ट चलती थी, वो दौर भी मुझे याद है। डंडे उठा के सरेआम कब्जे हुआ करते थे। हाँ, क्राइम रेशो मैं मानता हूँ होगी, मोटरसाइकिल होगी, चोरी डकैती नहीं होगी। सुन ले मेरी बात, 302 में काम नहीं आएगी। मोटरसाइकिल इतनी हो गई है, मैं आप एक दिन कह रहा था, मोटरसाइकिल इतनी हो गई है, अगर हमारी पंजाब की 12 करोड़ की आबादी है तो मैं समझता हूँ 6 करोड़ मोटरसाइकिल, ठीक है। उसमें इसके अलावा आप क्राइम को देख लें। बाकी जो कह रहे हैं आप पटवारी की बात, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, यही पटवारी था। मैं ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में नहीं रहती, मैं तो काम लेता हूँ, जिसकी शिकायत है वो चला जाता है। एक भी बात नहीं, यही पटवारी, यही AC, यही DC, DSP, नाराज ना होना, आपकी जबान नहीं थी, ये बोल नहीं था, ये बोल नहीं था, ये तोल था। वहीं पड़े रहते थे और गुलामी करते थे, साथ में चंद मुअज़्ज़िज़ीन शहर भी गुलामी करते थे। अशरफ रिंद ने जबान भी खोल दी है और कह दिया है कि जो बोलना है बोलो, और मैं किसी की नाजायज सिफारिश न करता हूँ न करूँगा। और फर्ज की आप अभी किसी आदमी को यहीं बैठ के कॉल करें, उसे कहें मुझे फंड चाहिए, और आपको कहे मैं नहीं देता, मुझे MPA का रुका चाहिए या MPA का फोन चाहिए, मैं यही रिजाइन करता हूँ। अगली बात, आप पुलिस में किसी इदारे में फोन करके देखें, उसे कह दें कि अशरफ रिंद मैं ये काम करना है, वो कहे अशरफ रिंद का रुका ले आओ, फोन कराओ। मैं कह रहा हूँ आपको बोल वाले शहजादे चैलेंज है, मैं रिजाइन करता हूँ। जी, एनी क्वेश्चन बस टाइम ओवर। की हेल्थ से रिलेटेड है जी, कार्डियोलॉजी का आपने जिक्र किया, हेल्थ बेड का वो बना था, लेकिन वो आज तक नहीं चल सकता। उसके लिए कोशिश करें। जी, जो डायलिसिस है वो 10 बेड का है, लेकिन उस पर भी सिर्फ 3 चल रहा है। जब आप किसी महीने में फंड आता है, किसी महीने में नहीं आता। जी, मैं पिछले साल उसका 2 चीज हेल्थ से रिलेटेड है। गवर्नमेंट बिल्डिंग 3 साल से बन चुकी है,
दफ्तर का इफ्तिताह कर दिए गया, लेकिन वहाँ पे ना तो गाड़ियाँ हैं ना कश्तीरानी है। अगर खुदा न खास्ता मौसा गराज पे खुद मुदस्सर पे किसी टीपी लिंक पे मुजफ्फरगढ़ कैनाल में कोई बंदा डूब जाता है तो कश्तीराज में मुजफ्फरगढ़ से आते हैं जब तक डेड बॉडियाँ कहीं पहुँचेंगी। बिल्कुल 3-4 चीज़ें हैं, इन पे थोड़ा सा तवज्जो भी दें, क्योंकि ये आपके फर्स्ट उसमें नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी में, लेकिन इस पे 3 साल में काम नहीं होगा। मैं आपको जवाब दूँ नाबिल साहब, कडियालॉजी वार्ड कंप्लीट है, नर्सेज आ चुकी हैं, डॉक्टर्स अपॉइंट नहीं किए, SNE हो, सुन ले मेरी बात, SNE हो गई है, डॉक्टर्स कडियालॉजिस्ट यहाँ आने के लिए तैयार हुई है, कडियालॉजी वाला डॉक्टर आने के लिए तैयार हुई है। मैं 2 दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ, नंबर 1 बिल्कुल तैयार है, कंप्लीटली तौर पे बेड भी तैयार है, वार्ड भी तैयार है, सुन ले SNE भी हो चुकी है। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर्स आ जाए, वो एक डॉक्टर की शर्त थी मैं भी जाऊँ मेरी वाइफ भी जाए, उसमें भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी जायज़ बात है। सेकंड आपकी डायलिसिस की बात, उसमें भी अभी 3 बेड जो चल रहे हैं, हमारे 14 बेड अप्रूव हुए हैं, SNE में हमारे 14 अप्रूव हुए हैं। इंशाल्लाह इसी साल कोशिश होगा 14 के 14 एक्टिव हो जाए। आपने 112 की बात की है, बिल्कुल जायज़ बात है, इस पर कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है इसका इफ्तिताह हो चुका है, बहरहाल वहाँ से कुछ इसके रूल्स बनने हैं, इंशाल्लाह जल्द होगी, इसी जून से पहले आप 3 साल हो गए हैं बेटा, मेरे भाई बिल्कुल हो गए, मजबूरियाँ हैं, मुख्य हुकूमत मेरा है। लास्ट क्वेश्चन है सर, बिल्कुल इस बात को वाइंड अप करते हैं। आपने किसी और को ले, आपका सवाल ही किसी और का लेना है। जी बोले। सर, मुजफ्फरगढ़ के नाम पे पुल खतरनाक अदर टूटा हुआ है, वो मसला। दूसरा मिनी बाईपास का जो रोड है, बहुत सारे कॉलेज हैं स्टूडेंट्स रोड पे, इंतहाई बुरी सूरत हाल है वहाँ सर। जब बारिश आती है, पानी का आपने आते जाते देखा होगा, वो दोनों अहम तरीन का सर गुजर 3 साल से ज़ायद अरसा हो चुके हैं और ताहाल हल नहीं हुआ, उनके बारे में बताइए। ये मुजफ्फरगढ़ कैनाल पुल की बात कर जी जी, पुल जो टूटा हुआ है सर, मुजफ्फरगढ़ कैनाल पुल ये भी मुरम्मत होगा। मैंने अभी आपको कहा है कि 60 करोड़ की स्कीम अगले हफ्ते 10 दिन में उसके टेंडर हो जाएंगे, फंड्स भी अप्रूव हैं, ADP से अप्रूव है, आप समझे नहीं है शायद मेरी बात। 60 करोड़ से वो पहले आएगी, पत्थर रोड को एस्टिमेट बन रहा है उसका, वहाँ से TP लिंक सीधा तौसा बैराज को भी जाएगी ऊपर से, ताकि शहर का प्रेशर कम हो, और ये दोनों पुल बनेंगे, नए पुल बन रहे हैं। और ये मेन सारा इलाका है मिनी उसके बाईपास। बाद खुशी नहीं हुई आपको, तो खुशी होगी शायद। अच्छा सुनिए, अगली बात सुनिए, ये आप जो हुक्म कर रहे हैं, मुझे अल्लाह की ज़ात को उम्मीद है, आज क्या तारीख है? 17, अगली 17 से पहले ये काम शुरू हो बस ये होगी, बस मैं सिर्फ लास्ट क्वेश्चन और करूंगा, बिल्कुल अहम चीज, अहम बात आपसे करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल आपने बात की 1 लाख दरख्तों की, आपने मिलियन ट्रीज की बात की, आपने वो लगाए। मेरा आपसे सिर्फ सवाल ये है कि बेसिकली देखिए, हमारा ये शहर है, हमने यही रहना है, सियासत भी यही होनी है, उसके बाद भी यही रहना है, लेकिन उसके शहर की खूबसूरती के लिए अभी तक आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया जिसमें कोई शहर के ऊपर जो है वो तब्दीली आ सकती है। असल तब्दीली आपकी जो नजर आनी है वो इस शहर में नजर आनी है, इसके ऊपर आप क्या काम कर रहे हैं? मैं आ सकता हूँ इसके ऊपर। मैं जो किसी आपको एक तो मैं नहीं दिया, मैं मतलब MNA साहब ने दिया है, क्योंकि फेडरल का महकमा था, उन्होंने ग्रीन बेल्ट दिया है, तो डिस्पोजल जो हमारी फाइनल होती है, तो लैंड पार्क वाला ग्रीन बेल्ट ऑलमोस्ट उनके फंड आएंगे, कम्प्लीट हो जाएगा, इसमें शहर की खूबसूरती होगी। बाकी हमारे पास ऐसा कोई रकबा भी नहीं है जिसपे हम ग्रीन बेल्ट में, हमारी एक चीज़ चल रही है कि हम बस स्टैंड को बाहर शेयर करें, वो स्कीम चल रही है, वो स्कीम हमारी चल रही है। स्टेडियम के साथ वाली इसको सर आप कन्वर्ट कर दें, अगर वो कर सकते हैं, इस फ्लड टिकट को खत्म करके यहाँ फ्लड टिकट बचे। सुने ना, आपने शायद पहले समझा नहीं है, हम लीज पे 2 एकड़ ले रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का स्टे खत्म होगा, लीज पे लेके हम डिपो बाहर बना लेंगे, और हमारी मशीनरी 12 करोड़ की आ रही है, ये उसमें 300 डस्टबिन है, डम ट्रक है जो उसको ऑटोमेटिक उठाएंगे, डस्टबिन को वहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ डिपो भी खत्म हो जाएगा, वो मशीनरी आ रही है, थोड़ा सब्र कर ले, इस जून से पहले मशीनरी आ जाए। चलो इसको जल्दी में शिफ्ट करो, तामील होती है, मेन मतलब मिर्जा साहब तामील है हुक्म। एक सवाल है ये सवालियत आपको मिले माशाल्लाह, ये देखो अपनी कारकर्दगी की भी डस्ट देती है, एज ए गवर्नमेंट की नुमाइंदगी में जिम्मेदार है कि पब्लिक में स्पेशल कार है, बड़ी महंगाई, बेरोजगारी, ये चीज़ है, उनके वास्ते मतलब गुस्सा CM साहब मीटिंग, PM साहब मीटिंग, ये देर को भी जवाब जाओ जवाब हाल भी है मोबाइल मेरे
یہ نہیں پتا میں بڑا کلیئر آ اگر آپ کا ویٹ اس ہمیں آگے نہ کہ میں کمیٹی سے ملازم نہیں کرتا بڑا تھوڑا تعلیم میں اضافہ کریں گے 5 طرف شاہ پچھلے ہو سکتے ہاں سنو نا پچھلے ہو سکتے میں 3.5 روپے یار سنو میں ہوں بھی لیبلٹیز واسطے سمری پٹ کرائی ہوئی ہے وہ سنو ایک منٹ پٹ کرائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ لیبلٹیز میں اگلے مہینے تک جتنا بھی ہے ان بلدیات کو پہلے 466 بنے گا 466 روپے ہی بتایا